تہجد اور وطر دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تہجد اور وطر جو ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ وطر کی نماز 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک پڑھنا مسنون ہے، اور وہی تہجد ہے 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک. وہی قیام اللیل ہے، وہی رمضان میں تراویح ہو جاتی ہے. یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جس کی کم سے کم تعداد 1 رکعت اور زیادہ سے زیادہ تعداد 11 رکعت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. فرماتی ہیں صحیح بخاری کی اس روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ رات کی نماز نہیں ادا کرتے تھے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ان کی طوالت کے بارے میں اور اس نماز کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کے خشوع اور خضوع کے بارے میں تم سوال نہ کرو. لمبے رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ، 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر تھوڑا سا آرام کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، اور لمبی تلاوت ہوتی تھی. بعض روایات میں ملتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قیام اللیل، تہجد یا وطر یا تراویح میں جب تنہا پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں، جب تنہا پڑھتے تھے تو تلاوت شروع کرتے تھے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک رات میں سورہ توبہ تک کی تلاوت کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یعنی ایک شب میں 10 پاروں کی تلاوت 8 رکعت یا 11 رکعت کے اندر، اس کا ثبوت ملتا ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب تنہا نماز ادا کرتے تھے تو جتنا طویل آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع اور سجدہ ہوتا تھا. اب آپ خود سوچ لیں، 1 رکعت اگر کوئی روانی کے ساتھ 1 پارہ پڑھے، اگر حافظ قرآن ہے، روانی کے ساتھ پڑھے تو بھی 25 منٹ سے کم میں نہیں پڑھ سکتا. اب 25 منٹ کو 10 سے ضرب دے دیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آیت عذاب آتی تھی تو اس پر ٹھہر کر کے روتے تھے، پناہ مانگتے تھے. کوئی بشارت کی آیت آتی تھی تو اس پر ٹھہر کر کے دعا کرتے تھے، یعنی بہت ٹھہر ٹھہر کر کے تلاوت کرتے تھے. تو یہ کیفیت تھی. لہذا قیام، تراویح، وطر یہ ساری ایک ہی نمازیں ہیں جن کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. دیکھیے اگر عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لی ہے تو اصل تو یہی ہے کہ وہ رات کی آخری نماز. اب فجر سے پہلے آپ کا جاگنے کا ارادہ ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ جاگ جائیں گے، تو ایسی صورت میں وطر عشاء کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرن، آخر صلاۃ اللیل وطرن، کہ رات کی آخری نماز اپنی وطر کو بناؤ. وطر سے مراد جو ہم تہجد یا قیام اللیل پڑھ رہے ہیں اس کی آخری رکعت، یعنی اس کو جو ہے وطر بنا دیا جائے طاق کے بجائے. تو یہ وطر سے مراد یہ ہے کہ یعنی اذان سے پہلے 1 رکعت پڑھ کے آپ اس کو وطر کر دیں. 8 رکعت پڑھی ہے، 10 پڑھی ہے، اس سے کم کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. اب وطر اگر آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے اور پھر آپ کی رات میں آنکھ کھل گئی تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کو تحیۃ الوضو، نفل، تحیۃ المسجد یا اس طرح کی نمازوں کی نیت سے نفل پڑھنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن تہجد کے قیام کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ تہجد 1 رکعت وطر کی شکل میں پڑھ چکے یا 3 رکعت وطر کی شکل میں عشاء کے بعد پڑھ چکے. اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی نوافل آپ پڑھیں، جو بھی نماز رات کی پڑھیں، وہ نماز آپ کی اخیر میں وطر ادا کر کے ختم ہونی چاہیے. اب کسی کے ساتھ ایسا کبھی ہو گیا کہ وطر پڑھ چکا ہے، اس کے بعد پھر طبیعت چاہتی ہے کہ عبادت کرے، تو نفل کی نیت سے کر سکتا ہے، اگرچہ اس کو عادت بنانا درست نہیں ہے، بچنا چاہیے.